اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت برج ثور والوں کے لیے مالی معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی بہتر رہنے والا نہیں ہے۔ یہ کسی کو ادھار رقم یا قرضہ دے رکھا تھا تو وہ واپسی کا مطالبہ کرتے بھی ہیں تو وہ رقم واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اوورآل مالی حوالے سے آپ پریشان رہیں گے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں کامیاب نہ رہ سکیں گے کیونکہ آپ کے مالی وسائل اتنے نہیں ہوں گے۔ اپنی سواری وغیرہ کی مرمت کے لیے اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو بڑے سوچ سمجھ کر آپ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کسی سے ادھار رقم یا قرض لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو کوئی خاطر خواہ جواب ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آپ کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اپنے سیر و تفریح پر اور اپنے دیگر معاملات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اخراجات میں کمی آئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو غیر ضروری طور پر امداد کرنے یا ادھار دینے کے حوالے سے بھی آپ کو اپنی ذات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ اور آپ کا شریک حیات آپسی تعلقات میں بہتری کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گھر کو اور گھریلو ماحول کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے بھی خاصے پرجوش نظر آئیں گے اور اس حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری چند ایام میں آپ کی آپسی ناراضگی ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں لیکن اوورآل یہ عشرہ آپ کے بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا ان معاملات کے حوالے سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اوورآل بھی آپ کی توجہ جو ہے اپنے موجودہ کام کی بجائے یا موجودہ جگہ پر رہنے کی بجائے موو کرنے کی طرف یا کسی اور ملک جانے کی طرف زیادہ مرکوز نظر آتی ہے۔ عمومی طور پر اس عشرے کا وقت آپ کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے لیکن وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں ان کو ان بیماریوں کے حوالے سے خاص طور پر بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ معاملات وہ بیماریاں دوبارہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں یا تبدیلی نوکری کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اچھی اور بہتر نوکری ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کاروباری معاملات کے حوالے سے یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اندرون سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو اس عشرے کی 1 سے 7 تاریخ کے دوران وہ حل کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عشرے کے ان تاریخوں کے بعد آپ کے لیے ان سے اپنے کام نکلوانا یا حل کروانا اتنا آسان نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ جو وراثتی معاملات کا شکار ہیں اس عشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی بہتر شکل نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے کے دوران آپ اولاد کے معاملات کی وجہ سے بھی کچھ پریشان اور فکر مند نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی مسائل یا مقدمات کا شکار ہیں ان دنوں میں ان کے یہ معاملات بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر ان کو 7 سے 10 دسمبر کے دوران کی کوئی تاریخ ملتی ہے تو اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ وہ کیس یا جو معاملہ ہے پھر سے لٹک جائے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ 1 سے 6 تاریخ کے دوران کا جو وقت ہے ان معاملات کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے یا ان معاملات کے حوالے سے کوئی پیشی ہے تو مثبت نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رضا کو 3 تسبیحیں آپ نے اسے کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہوں کہ ان موضوعات کے علاوہ بھی جو آپ اپنے برج کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 6 دسمبر کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔